نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ ہم پہلے بھی 229 نمبر آیت کا ہم مفہوم کچھ اس کو ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج پھر ہم اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہو جائے، ہمیں سامنے پتہ چل جائے۔ الطلاق مرتان، یعنی طلاق ایک دفعہ بندہ دے دیتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ طلاق دے دی اور اس نے پیچھے بات یہ آئی تھی 228 نمبر آیت میں، جس عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کریں گی، وہ رکی رہیں گی، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 ماہ تک، 3 طہر تک، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ عورت جس کو ایک مرتبہ طلاق ہو گئی وہ 3 ماہ تک رکی رہے گی، شادی نہیں کرے گی 3 ماہ تک، اور اسی دوران اس کا جو خامد ہے وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اس کو رکھ سکتا ہے۔ ساتھ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، ایک مرتبہ آپ نے طلاق دی ہے اس کو روک سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اور تسریح بِإِحْسَان، یا پھر چھوڑ دینا ہے اس کو احسان کر کے، یعنی عمدہ طریقے سے، بہت اچھی عمدہ طریقے سے۔ اچھا، ایک طلاق دے دی اور 1 ماہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا اور تیسرا گزر گیا۔ اگر اس نے واپس رکھ لیا تو ٹھیک ہو گیا، طلاق تو ایک ہوگی لیکن اس نے اس کو واپس رکھ لیا ہے بمعروف، اچھے طریقے سے۔ اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا تو طلاق ایک ہی کافی ہے۔ اگر وہ دوبارہ طلاق دینے کا کیا، جب کہ اس نے واپس بھی نہیں لیا، واپس کو مراجعت نہیں کی اسی نکاح کو، اور وہ اس کو دوسری دفعہ طلاق دینے کا تک نہیں بنتا، طلاق کس طرح رہے گا؟ پہلے اس کے تم نے طلاق دے چکے ہو، وہ تمہارا انقطاع ہو گیا ہے، نہ تو تم نے اس کو واپس لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں وہ ایک ماہ کے بعد ایک طلاق، دوسرے ماہ میں دوسرے، حالانکہ یہ ایسے بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہ پراپرلی اچھے طریقے سے اللہ کا نام لے کر جب رشتہ لیا جاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انسانوں کو موقع دیتے ہیں۔ یہ سب سے عمدہ چیز ہے، اس کو جو چھوڑتا ہے، جو یعنی اللہ کے ہاں یہ ابغض حلال، یعنی بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، جو اگر وہ ان میں جو نباہ نہیں ہوتا تو، اور جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، پھر وہ 1 ماہ میں ایک طلاق دے دی، پھر دوسرے ماہ میں دوسری، پھر تیسرے میں تیسری، پھر اس کے بعد اس کو مراجعت کرنے کے لیے حلالہ کروایا، وہ کسی شخص کو یعنی مقرر کیا بھائی تم اسے 1-2-4 دن کے لیے شادی کرو، اور یہ کھلواڑ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے اور اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ ایسے شخص جو ہوتا ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ پھر یہ مدت گزر گئی، اور یا اس میں یہ مدت بھی گزر گئی، یا مدت سے پہلے اس نے مراجعت کر لی، یا بعد میں 2-4 ماہ، 6 ماہ، سال، 2 سال گزرے، اسی شخص نے اس سے دوبارہ انہوں نے دوبارہ صلح کر لی اور دوبارہ نکاح کر لیا۔ ایک پہلے طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح جھگڑا ہوا تو پھر اس نے اس طرح کام کیا، پھر اس نے 3 ماہ اس نے کر رہے ہیں رکو، یعنی یہ انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ابھی واضح ہو رہی ہے اس چیز میں، یعنی 2 دفعہ وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ مرتان کا مطلب ہے 2 مرتبہ وہ مراجعت کر سکتا ہے۔ آگے پھر بات آئے گی 230 نمبر آیت میں، پھر اگر اس نے طلاق دے دی گی پھر مراجعت نہیں ہے، پھر واپس وہ عورت کو دوبارہ اپنے پاس وہ نہیں رکھ سکتا۔ اس میں ابھی یہ بات آ رہی ہے، اس کو اگر رکھنا ہے بدنیتی سے نہیں رکھنا، اس کو واپس لینا ہے۔ اگر اس میں دل میں خرابی ہے تو وہ اور شخص اپنے آپ اس نے ظلم کی ہے، اور وہ آگے ساتھ یہ بات بتا دی تمہارے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، جو کچھ بھی تم نے دیا ہوا ہے، یہاں خالی مہر کی بات نہیں، جو بھی تم نے اس کو دیا ہے، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میں یہ تمہیں دے دوں گا، یہ دے دوں گا، وہ اس کو کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، جو شخص ایک
کسی شخص کو بھی، ایک یہ تو گھر والی ہوگی، عورت تو ہوگی جس سے اس نے کمٹمنٹ کی، اس کو زمین دی ہوگی، کوئی کارخانہ اس کے نام لگوایا ہوگا، کوئی گھر لگوایا ہوگا، کوئی اس کو اور تحفے تحائف دیے ہوں گے، اس میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے، کہ پائی بھی نہیں لے سکتے۔ اگر تمہیں چھوڑنا بھی تو پھر اور مزید تم کو اس کے اوپر احسان کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم اس میں سے لو، مما آتیتموہن شیئا، کوئی چیز بھی تم نہیں لے سکتے اس میں سے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ سوائے اس کے کہ ان دونوں کو ڈر ہے، خوف ہو کہ وہ ہم رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، اللہ تعالیٰ جو حقوق ہمارے اوپر فائز ہیں وہ تم نہیں ہم دے سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدوں کو یعنی ان کے اوپر قائم نہیں رکھ سکو گے، پھر یعنی وہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت، جو اس نے اس کو دیا ہے، بہی اس کو، مفتدت اس عورت کو دیا ہے، بہی اس کو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوہا، اور اس میں زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے گا، فاولئک هم الظالمون، اور یہی لوگ اصلی ظالم ہیں، صحیح ظالم یہ لوگ ہیں۔ ایک شخص نے بہت سارا دے دیا ہے اس کو مال بھی، اور وہ اس وجہ سے اس کو طلاق نہیں دے رہا کہ میں نے اس کو بیوی بھی چلی جائے گی اور مال بھی چلا جائے گا، تو وہ اس میں کھٹ پٹ اور فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، اور عورتیں بھی سمجھ جاتی تھی، پھر وہ خاتون جو ہے، اور دونوں مل بیٹھ کر بات کر لے، بھئی تو میری جان چھوڑ دے، میں تیری جان چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھ سے کچھ نہ کچھ لے لو۔ ضروری نہیں ہے وہ سارے کا سارا اس کو مہر بھی دے، وہ ہر چیز واپس لٹائے، وہ اس میں کمٹمنٹ کر لیں، بھئی اتنا میں تمہیں واپس کر دیتی ہوں، تو پھر وہ اس میں اگر وہ آپس میں راضی ہوں تو پھر اس بات پہ وہ آپس میں خود راضی ہوں، اور ایسے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں، اس میں پھر گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ شخص جو دیا ہوا ہے وہ اس کو لے گا، تو اس شخص کو جیسے وہ آدمی ایک یعنی کتا قے کرتا ہے اور اس کو واپس چاٹ لیتا ہے، اس جیسی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، اور یہ کہا یہ بہت ہی بری مثال ہے، اتنی اچھی مثال نہیں ہے۔ کسی کو ہدیہ دے، کوئی چیز دے اور پھر اس کو واپس لے، تو خصوصاً عورتوں کے لیے ساتھ فرمایا تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے تم ان سے کوئی چیز واپس مانگو، طلب کرو، تم گزارش کرو۔ حالانکہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی چیزوں کے مطالبات کرتے ہیں، کیسز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے یہ چیز دی ہوئی ہے، یہ بھی چیز دی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ظالم بھی ہوگا اور گناہ گار بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو بھی پامال کر رہا ہوگا، اور ایسا معاملہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لازماً ان لوگوں سے سوال کریں گے، بھئی تم نے کس نے زیادتی کی؟ جو زیادتی کرے گا، آج کل لوگوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، شادی کر لی پھر اس کے بعد طلاق دے دی، شادی کر لی، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے کے والی بات ہے، یہ 2 مرتبہ طلاق دینے والی بات ہوگی۔ آگے 230 نمبر آتا ہے جب ہم پڑھیں گے، اس میں کیا فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی 2 دفعہ ایسا معاملہ ہو گیا، اس نے طلاق دی، مراجعت کر لی، طلاق دی، مراجعت کر لی، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ فَإِن، تو پھر، یہ پھر جو بندہ سمجھتا ہے نا، پھر بھی وہ اس کو طلاق دے دے گا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے نہیں ہے حلال، من بعد، اس کے بعد 2 مرتبہ یہ واپس مراجعت ہوگی، 2 دفعہ اس نے طلاق بھی دے دی اور 2 دفعہ واپس اس عورت کو رکھ بھی لیا، اور اب تیسری مرتبہ اگر وہ ایسا کرے گا کیا ہوگا، فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے لیے نہیں حلال، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ کہ کسی دوسرے شخص سے وہ شادی کرے۔ فَإِن طَلَّقَ، تو پھر، تو اگر
طلاق کہا بس دوسرے شخص سے جب شادی کرے گی وہ عورت تو اب وہ طلاق دے دیتا ہے، جو ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، فلا جناح علیہما، پھر نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ دونوں پھر واپس وہ پلٹائیں، پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں دونوں، ان زنا، اگر ان کو یقین ہو، ان زنا، اگر ان کو دونوں کو یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو یعنی اس کی پاسداری کر لیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو عقل والے ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واضح کھول کر بات بیان کرتا ہے۔ پہلے لوگ جو ہے مشرک جو تھے، جب پہلے لوگ اس زمانے میں عورت کو طلاق دی، پھر مراجعت کری، صبح طلاق دی، پھر دوسرے تیسرے دن پھر اس کو واپس لے لیا، پھر طلاق، یہ انہوں نے کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دونوں کی عزت کا سوال ہے، معاشرے کو چلانے کا سوال ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے گا، اس کو میں اس کا حساب لوں گا، آج بھی اور کل بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ان کو، اس شخص کو ذلیل کرے گا، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ سمجھنے والی، جب آپ ان آیات کو بڑے غور سے پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے اوپر تدبر کریں گے، پوری بات واضح اور کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج ہم نے 230 نمبر آیت کو بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تیسری طلاق ہے، اور تیسری طلاق میں مراجعت نہیں ہے، وہ 3 ماہ تو تک وہ انتظار کرے گی، کیوں کہ ان کے ہاں کوئی بیٹا بیٹی تو نہیں ہونے والا، کوئی بچہ تو نہیں ہونے والا، اور وہ اگر خدا نہ خواستہ وہ آدمی جس سے دوسرے بندے سے زوجن غیرہ علاوہ اس کے، جس سے اس سے شادی کرے گا، تو وہ پھر وہ اس کو طلاق دے دے یا چھوڑ دے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، پھر اگر وہ یقین رکھیں کہ ہم دونوں اپنی اللہ تعالیٰ کے حدوں کو یعنی اس کی پاسداری کر لیں گے، یقین ہو کو، ان یقیم حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیان ہے، اسی طریقے سے تم نے کام کرنے ہیں۔ یبینھا ہے تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون، جو علم والے لوگ ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ چیز صحیح ہے۔ تو میں اس 230 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں، پھر بعد میں اس کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پھر آگے جیسے جیسے آئے گے، پھر اس عورت کے وہ کیا کرے، اس کی عدت کیا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے بچے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، پھر دودھ پلانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاشرے کے لیے، ہمارے لیے قرآن پاک ہے، یہ اس کی ہدایات ہیں، اس کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو تب تک نجات نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر دیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے، قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے حدود کو، اس کے احکام کو، اس کے اوامر کو، اس کے نواہی کو کے اوپر پورا عمل کریں گے، تو پھر کامیابی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بارک اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ